السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مشہور ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کا ڈائگنوسس کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور کیا کیا خطرات آپ کی صحت کو اس سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اگر آپ کے مزید کچھ سوالات اس اور ویڈیو کے بارے میں، کسی اور بیماری کے بارے میں ہیں تو وہ پوسٹ کریں۔ ٹائیفائڈ بخار کی علامات میں پیٹ درد، الٹی کا آنا، سر درد، بخار، تیز بخار جو کہ بتدریج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ بخار کی نسبت یعنی کہ کم ہوتی ہے، یعنی کہ اگر نارمل دل کی دھڑکن 72 ہے تو ہر 1 ڈگری ٹیمپریچر باڈی کے بڑھنے کے ساتھ 10 جو ہارٹ ریٹ ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا فیور جو ہے 99 پہ ہے تو آپ کا ہارٹ ریٹ 82 پہ چلا جائے گا۔ اگر 100 پہ فیور جاتا ہے تو آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 92 پہ چلا جائے گا، یعنی ہر 1 ڈگری بڑھنے کے ساتھ آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ 10 جو ہے وہ بڑھے گی۔ لیکن اگر دل کی دھڑکن کی رفتار سے زیادہ نہ ہو، اسے ریلیٹیو بریڈیکارڈیا کہتے ہیں، اور اس مسئلے کے اندر ریلیٹیو بریڈیکارڈیا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کے اندر مریض کو بھوک بالکل نہیں لگتی ہے اور اگر وہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں فوراً درد شروع ہو جاتا ہے۔ جسم پر لال رنگ کے نشانات بننے شروع ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر پیٹ اور چھاتی کے نشان ہوتے ہیں۔ یہ 2 سے 3 ملی میٹر کے لال رنگ کے نشانات ہوتے ہیں اور جن کو دبانے سے اس کے اندر سے جو ریڈنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور چھوڑنے سے دوبارہ اس کے اندر لالگی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر اور تلی کا بڑھ جانا بھی اس کے اہم علامات میں شامل ہے۔ اس مسئلے میں آپ کو قبض کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو سبز رنگ کا کے موشن جو ہے وہ بھی آ سکتے ہیں، جسے پی کلرڈ اسٹولز کہا جاتا ہے، پی کلرڈ ڈائریا۔ اس کے علاوہ کھانسی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور گلا خراب ہونے کے چانسز بھی موجود ہوتے ہیں۔ پہلی سٹیج پروڈرومس سے جو ہے، اس کے اندر یہ ساری جو سمپٹمز ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں اور 7 سے 10 دن تک یہ سمپٹمز جو ہیں وہ پیک پر پہنچ جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ شدت میں ہوتی ہیں یہ سمپٹمز 7 سے 10 دن کے بعد، اور اس کے 7 سے 10 دن کے اندر یہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اگلے 2 ویک کے اندر آپ کو یہ انفیکشن دوبارہ ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن سالمونیلا، ٹائفی اور پیراٹائفی جن کی ٹائپس A، B اور C ہیں، یہ جراثیم جو ہیں یہ اس مسئلے کو کرواتے ہیں اور اسے انٹیرک فیور بھی کہا جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کو انٹیرک فیور کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے اس سوسائٹی کے اندر ہر ایسا بخار جو لمبے عرصے سے چل رہا ہوتا ہے یا تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اس کو بخار سمجھ کے لوگ ہمارے پاس اوپیڈی میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کافی دیر سے ٹائیفائڈ بخار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اتنا لمبا عرصہ بخار رہ رہا ہے تو وہ ٹائیفائڈ نہیں ہے۔ یہ عطائیوں کی بنائی گئی ایک ٹرم ہے جس میں جب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، فیور کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ اس کو ٹائیفائڈ بخار کہہ کے آپ کو ٹال دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سی کمپلیکیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انتڑیوں کے اندر جو خون ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کھانے کے راستے جو ہے وہ تازہ یا پھر ہلکا سا اس کا ڈارک ریڈ کلر کا جو بلڈ ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے باڈی کے اندر، جسم کے اندر شدید خون کی کمی ہوتی ہے اور انسان بے ہوش ہو سکتا ہے اور شوق کی اسٹیٹ میں جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہو سکتا ہے وہ انتڑیوں میں سوراخ ہونا یا انتڑیوں کا پھٹ جانا، جس کے اندر پھر پیٹ کے اندر پورا انفیکشن پھیل جاتا ہے اور سرجری کرنا ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انفیکشن جو ہے یہ شروع ہی انتڑیوں سے ہوتا ہے اور اس سے انتڑیوں کا بخار ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن جو ہے وہ انتڑیوں کی جو اندرونی تہہ ہے وہاں سے انتڑیوں کے اندر جاتا ہے اور انتڑیوں میں موجود جو حفاظتی ہمارے خلیے ہوتے ہیں ان کے اندر جنہیں پیرس پیچز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کے پٹھوں کا بم ہونا جسے مائیوکارڈائٹس کہتے ہیں اور جگر کا بم جسے ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، یہ ایشوز بھی اس کی کمپلیکیشنز میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغ اور آنکھیں بھی اس بخار کے ساتھ افیکٹ ہو سکتے ہیں اور برین کا اور آنکھوں کے جو انفیکشنز ہیں ڈفرنٹ وہ ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ڈائگنوسس کیسے کیا جاتا ہے۔
ہمارے عام سوسائٹی کے اندر وڈال ٹیسٹ جو بہت کامن ہے. عام طور پر ہمارے بہت سے جو اٹائی ہیں یا لیب والے ہیں وہ خود ہی آپ کا وڈال ٹیسٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وڈال ٹیسٹ جو ہے وہ ٹائیفائڈ فیور کے لیے, انٹیرک فیور کے لیے اوتھینٹک نہیں ہے, اور بہت سارے کیسز کو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ مس بھی کر سکتا ہے, اور بہت سی کیسز میں یہ آپ کو غلط رزلٹ بھی دے سکتا ہے. سیرولوجی جو ہے اس میں ٹائفائڈ اور IgG اور IgM کیے جاتے ہیں, وہ ریلیٹیولی بہتر ہے, لیکن اس کی بھی جو سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی ہے وہ کم ہے, یعنی کہ وہ بھی یعنی کم کیسز میں آپ کو پازیٹیو آتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایشو ہے لیکن ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہے. لیکن اس کے لیے جو سب سے اوتھینٹک ٹیسٹ ہے وہ بلڈ کلچر کا ہے. یعنی اگر پہلے ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر آپ بلڈ کلچر کرواتے ہیں, بلڈ کلچر کا مطلب ہے کہ آپ کے بلڈ کا سیمپل لیا جاتا ہے اور بلڈ میں موجود جو بیکٹیریا ہیں, جو جراثیم ہیں, ان کو مصنوعی طور پر گرو کروایا جاتا ہے, اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی بیکٹیریا ہیں, کس ٹائپ کی بیکٹیریا ہیں, اور ان کو جو ہے وہ کون سے اینٹی بایوٹک کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں, کس اینٹی بایوٹک سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پخانے کا بھی ایسے ہی کلچر کیا جا سکتا ہے, اور ہڈی کے گودے کا کلچر بھی کیا جا سکتا ہے. اگر بلڈ کلچر آپ کا نیگیٹو آتا ہے اور لیکن ڈاکٹر آپ کا پھر بھی سسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہے, تو پھر آپ کو بون میرو کا کلچر کروایا جا سکتا ہے. اس کے علاج کے لیے ہمارے یہاں اکثر لوگ جو بیٹس کی جو ہیں وہ سپروفلوکساسین یا لیووفلوکساسین, موکسیفلوکساسین یہ زیادہ یوز کرتے ہیں, جو کہ فلوروکیمولونز نام کی کیٹیگری میں آتی ہے یہ اینٹی بایوٹک. لیکن پاکستان کے اندر اور ایشین کنٹریز کے اندر یہ انفیکشن جو ہے وہ ایزیترومائسین اور سیفٹرائزون کو سینسٹیو ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ دو اینٹی بایوٹکس استعمال کریں, سیفٹرائزون یا ایزیترومائسین, اور یہ کمبینیشن میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں, ساتھ سیفٹریکسین بھی یوز کی جا سکتی ہے اگر آپ اورل لینا چاہتے ہیں, کیونکہ سیفٹرائزون جو ہے وہ صرف انجیکشن فارم میں ہوتی ہے, وہ کیپسول یا گولی کی شکل میں اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ گولی یا کیپسول کھانا چاہتے ہیں تو سیفٹریکسین لیں گے اور ایزیترومائسین لیں گے. لیکن یہ تمام میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق دی جائیں گی اور بلڈ کلچر کے پازیٹیو ہونے کے بعد دی جائیں گی. بلا وجہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال آپ کی انتڑیوں کے اندر موجود جو آپ کی صحت کو بہتر رکھتے ہیں بیکٹیریا, ان کو مار دیتا ہے, اور آپ کے ہاضمے کے خراب ہونے کے مسائل اور باڈی کے اندر, جسم کے اندر بہت سے نیوٹرینٹس کی کمی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ ڈائریا بھی کرواتے ہیں, موشن بھی آپ کو رکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے بلا وجہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہرگز مت کریں. اس کے علاوہ بخار کے لیے آپ اینٹی پائریٹکس استعمال کر سکتے ہیں, پیناڈول, پیراسیٹامول, ایسیٹامینوفین اور بروفن آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فلوئڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیے جاتے ہیں, یعنی اگر آپ وارڈ کے اندر ہیں تو آپ کو آئی وی فلوئڈ ڈرپ لگائی جائیں گے زیادہ سے زیادہ, اور اگر آپ گھر پر ہیں تو زیادہ سے زیادہ ORS کا استعمال کریں, جوسز کا استعمال کریں, پانی زیادہ استعمال کریں. ٹھوس غذا جو ہوتی ہے اس سے پرہیز کریں, کیونکہ انتڑیاں جو ہیں اس کے اندر وہ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہیں, اور اگر ٹھوس غذا استعمال کی جائے تو انتڑیوں کے پھٹنے کا اندیشہ رہتا ہے. اس لیے خاص طور پر پہلے 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر جو ہے وہ صرف نرم غذا استعمال کریں, اور اگر انفیکشن ٹھیک ہونے لگے تو پھر سیمی سالڈ یعنی نرم غذا پر آئیں, پھر سالڈ پہ جائیں. لیکن اگر مسئلہ زیادہ ہوتا جاتا ہے تو پھر سالڈ لیپٹائڈ جو ہے وہ بالکل بھی استعمال نہ کریں. انٹیرک فیور کی ویکسین بھی اویلیبل ہے. اگر گھر میں کسی ایک کو انٹیرک فیور کا مسئلہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو باقیوں کو ویکسین لگوائی جا سکتی ہے. ویکسین کا نام TY21A ہے, یعنی کہ یہ, لیکن یہ ویکسین جو ہے یہ سالمونیلا ٹائفی کے اگینسٹ افیکٹو ہے, لیکن جو سالمونیلا پیراٹائفی ABC ہے اس کے لیے یہ ویکسین کام نہیں کرتی ہے. ہماری عوام آج تک سب سے زیادہ جو عقائم سے بے وقوف بنی ہے وہ ٹائیفائڈ بخار کے نام پہ بنے. اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بخار آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے رہتا ہے, وہ ٹائیفائڈ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یا آپ کو ایک انفیکشن بار بار ہو رہا ہے, آپ کو بخار بار بار ہو رہا ہے, تو وہ بھی ٹائیفائڈ فیور نہیں ہو سکتا. ٹائیفائڈ کے اندر بہت تیز بخار ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, اور ڈائریا ہونے کے یا کانسٹیپیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ جو میجر سمپٹمز ہیں, لہٰذا ٹائم سے
برج کریں اور ایک مستند ڈاکٹر سے اپنا علاج کریں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.